السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی ہمارے پروگرام کا نام ہے ریڈیو کلینک، اور ریڈیو کلینک میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف طبی ماہرین سے جو ہمیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی استھما جو سانس کی ایک بیماری ہے اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بلکہ منایا کیا، استھما کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طارق محمود میاں، آپ ہیں جی صدر پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت مہربانی جناب۔ بتائیے گا کہ استھما کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استھما بیسیکلی سانس کی نالیوں کی بیماری ہے، اور یہ الرجی کی وجہ سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو آکسیجن ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں تک پہنچنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ زیادہ تر تو یہ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مختلف الرجنز ہیں جس میں ڈسٹ ہے، پولنز ہیں جو درختوں کے بیج وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو گھر میں جب ہم جھاڑو دیتے ہیں تو ہاؤس ڈسٹ مائٹ ایک جراثیم ہے، وہ کافی کامن ہے، اور جب ہم جھاڑو دیتے ہیں تو وہ فضا میں پھیل جاتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہ، پھر یہ ہے کہ گھروں میں اگر جانور پالے ہوئے ہیں تو ان کے جو ریمننٹس ہوتے ہیں وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی استھما ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایون موسم، بعض اوقات کسی کو ٹھنڈی ہوا لگ جائے، ایکسرسائز کرتے ہوئے کئی لوگوں کو استھما کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہوئے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ جو معدے کے کانٹینٹس ہیں وہ اوپر آتے ہیں اور وہ سانس کی نالیوں میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک انفیکشن کی وجہ سے، مثلا آپ کا گلا خراب ہوا، نزلہ ہوا، الرجک رائنائٹس جس کو کہتے ہیں کہ ناک کی جو الرجی ہوتی ہے، اس میں اکثر زیادہ تر اگر وہ الرجی ختم نہ ہو تو وہ بھی الٹیمیٹلی استھما میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو استھما میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی مختلف سٹیجز ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی موسم بدلے تو انہیں استھما ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ عرصہ مہینہ ڈیڑھ رہا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہوا، کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ 2 دفعہ سے زیادہ دفعہ ہفتے میں ہو گیا، اور بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ انہیں کافی سویئر کہ ہر وقت اس کو رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہوا لیکن وہ کام ان کا ڈسٹرب نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ان کی ڈیلی روٹین کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جو سویئر استھما ہے اس میں تو بلکہ کام کرنا، چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری غذا کا بھی بہت بڑا تعلق ہے۔ آج کل ہم نے جو زیادہ تر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس لینے شروع کر دی ہیں، یہ پرو انفلامیٹری ہیں، یعنی جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو جسم میں سوزش پیدا کرے گی وہ الرجی بھی پیدا کرتی ہے اور الرجی کو بڑھاتی بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے استھما کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس کی شروعات الرجی کی ہمارے بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ ماں کا دودھ دیتے، ہم نے وہ پاؤڈر ملک جو ہے، جو فیڈر ہے، وہ اس کو دے دیا، تو وہ جو دودھ ہے وہ گائے یا بھینس کا دودھ ہے، اور وہ انسان کے بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو جس جانور کا دودھ ہے اس کے اپنے بچوں کے لیے ہے۔ تو وہ فارن پروٹین ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو بلڈ جو ہے اسی گروپ کا لگے ورنہ وہ ریئیکشن ہو جائے گا۔ اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو پہلے اس کی میچنگ کی جاتی ہے کہ آیا اس کو یہ لگ بھی جائے گا کہ نہیں۔ اسی طرح وہ جو دودھ ہے وہ ایک فارن چیز ہے، وہ باڈی میں جا کے ریئیکشن پیدا کرے گا اگر وہ اس ماں کا دودھ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے الرجی کی بنیاد شروع سے ہی رکھ دی۔ تو اس میں آٹو امیونٹی وغیرہ، اس میں مختلف قسم کی الرجیز بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہے، اور اس سے جو انفلوئنزا ہے یا فلو ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے۔
تو اس میں تو یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ سال میں ہر سال نیا اس کا انجیکشن آتا ہے، حفاظتی انجیکشن. تو جن کو بھی استما، جن کو بھی بار بار فلو ہوتا ہے، یا جو وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، یا جو بچے ہیں، یا جو پریگننٹ ویمن ہیں جن کی امیونٹی لو ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر سال سپٹمبر اکتوبر میں اپنا فلو کا انجیکشن ضرور لگا لیں تاکہ وہ 1 سال کے لیے محفوظ ہو جائیں. اسی طرح جن کے گھر میں استما کے پیشنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گھر سے کارپیٹ اٹھا دیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جب جھاڑو دینا ہے تو جھاڑو سے نہیں صفائی کرنی، ویکیوم کلینر سے کریں تاکہ وہ ڈسٹ جو ہے وہ نہ اڑے. اور اس کے بعد گیلا کپڑا فرش پہ پھیریں تاکہ ڈسٹ جو ہے وہ صفائی بھی ہو جائے اور ڈسٹ نہ اڑے. اسی طرح ہیوی پردے ہوتے ہیں گھروں میں لگے ہوئے، ان میں ڈسٹ پھنس جاتی ہے، اور ذرا سے ہلیں گے ہوا آئے گی، ذرا سا ہلیں گے تو وہ ڈسٹ جو ہے وہ پورے گھر میں وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، اسموک اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بڑا ایک الرجن ہے جو کہ آپ کے پھیپھڑوں کو خراب کر سکتا ہے. اور پھر الرجی جو ہے اسموک کی وجہ سے یہ 2-3 قسم کی ہے. مثلا ایک تو آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوا شخص وہ پیسو اسموکر ہو گیا، تیسرا یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں گئے، وہاں سے پہلے کوئی لوگ سگریٹ پی کے نکل گئے تو آپ گئے ہیں تو آپ کو بھی اس اسموک کا اثر ہو جائے گا. تو لہذا یہ ایسی چند ایک تدابیر ہیں کہ جن سے آپ کو بچنا پڑے گا. باہر نکلیں گے تو ماسک، آج کل ہماری سڑکوں پہ جو پولوشن کا حال ہے وہ چونکہ جب آپ نے سانس لینا ہے تو وہ سارے کیمیکل جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں کو جائیں گے، اور پھیپھڑوں کی سانس کی نالیوں کی جھلی جو ہے وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. وہ جھلی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے مسل اسپیزم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ خون کی نالیاں جو ہے سانس کی نالیاں وہ تنگ ہو جاتی ہیں. ایک اور کنڈیشن ہے اس کو ہم کرونک برونکائٹس کہتے ہیں، وہ زیادہ تر ویسے اسموکرز میں ہوتی ہے. تو کرونک برونکائٹس اور اس میں جو استما میں فرق ہے کہ اگر استما کا انہیلر یا اس کو آپ نیبولائز کریں گے دوائی سے تو وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو کرونک برونکائٹس کا پیشنٹ ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا چونکہ اس میں پرماننٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں 3 چیزیں اخذ کی گئی ہیں، جو 3 چیزیں میں سمجھاؤں. جی جی. نمبر 1 چیز تو ہے مٹی، جی بالکل. ڈسٹ. نمبر 2 ہے دھواں. بالکل. نمبر 3 ہے پولن یعنی کہ بیج. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا، میرے ذہن میں آیا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک اس کی آگاہی بھی ہو. انسان کا خمیر مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے ساتھ مل کے یہ کیسے کر لیتی ریکٹ؟ اصل میں دیکھیں جو ڈسٹ ہے نا، بے شک انسان مٹی سے بنا ہے لیکن جو ڈسٹ ہے نا وہ ہمارے ایک قسم کی فارن چیز ہے. ہماری جب سانس کی نالیوں میں لگے گی تو کچھ لوگوں کو وہ اس سے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ گئی، اس نے تھوڑی سی الرجی پیدا کی، یا اس بندے کے اندر آلریڈی بہت زیادہ انفلیمیشن ہے، سوزش ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایسی چیزیں کھائی ہوئی ہیں، فاسٹ فوڈ لیے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو الرجی پیدا کرتی ہیں وہ اس نے زیادہ لی ہوئی ہیں، یا اس نے بچپن سے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. تو جن میں سوزش زیادہ ہوتی ہے ان میں جب ڈسٹ ایک دفعہ گئی، پہلی دفعہ یہ ایک دم سے اٹیک نہیں ہوتا، پہلے سینسٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اس ڈسٹ کے خلاف، یعنی اس ڈسٹ کے خلاف ایک باڈی ریئیکشن دیتی ہے. تو جب ہم 2nd ٹائم یا 3rd ٹائم یا ملٹیپل ٹائم ایکسپوجر بار بار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکل جو ہیں وہ سانس کی نالیوں کو جو مسلز ہیں ان کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ بند ہو جاتے ہیں. بیسیکلی تو وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈسٹ ہے اندر نہ آئے، تو وہ نالیاں جو سانس کی نالیاں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور جب بند ہوتی ہیں تو ان کی سانس کے چیخنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے باہر. اگر اکثر آپ جو شدید ایسٹمیٹک ہیں وہ جب سانس لیتے ہیں تو دور تک باہر تک لوگ بڑے آسانی سے سن سکتے ہیں کہ ان کی تو سیٹیاں بج رہی ہیں یا چیخنے کی آواز آ رہی ہے پھیپھڑوں میں سے، یعنی کہ وہ سیٹیاں زیادہ آتی ہیں. سانس لیتے ہیں ویسے بھی سانس لیتے بھی سیٹیاں آتی ہیں اور سوتے بھی رات کو سیٹیاں آتی ہیں. وہ جب انسپریشن لیتے ہیں تو پھر تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایکسپائر کر دے سانس کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت آواز زیادہ آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سے بہت بچنا چاہیے. لازمی باہر جب نکلیں تو وہ اپنا ماسک پہن کے نکلیں،
اور اپنے آپ کو پھر یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں مثلا کچھ فوڈز ہیں جی جن سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے وہ اوائڈ کریں, وہ کھانا کھانے سے, بہت زیادہ یخ ٹھنڈا پانی پینے سے, یا ایون باہر نکلے آپ اپنے کمرے میں گرم تھے ایک دم سے ٹھنڈی ہوا پڑی تو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ایک دم سے پڑنے سے ایک دم سے الرجی ہو جاتی ہے اور وہ سانس کی نالیاں ایک دم سے بند ہو جاتی ہیں اور وہ ویزنگ شروع ہو جاتی ہے, سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں, اٹیک ہو جاتا ہے استھما کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بھرپور ایک مہم بھی چلائی ہوئی ذیابیطس کی, شوگر کی بھی. جی. اچھا, سانس کی نالیاں جو ہوتی ہیں یہ تنگی کی بیماری ہے استھما. اب یہ بتائیں کہ جس کو شوگر ہے اس کو تو پھر یہ لازمی ہوگی کیونکہ اس کی نالیاں تنگ ہونی شروع ہو جائیں گی. اصل میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جو انسولین ریزسٹنس یا جو شوگر کی بیماری ہے یہ بھی بیسیکلی ہماری غلط خوراک کی. ہم جب ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لیں گے, یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ زیادہ کھائیں گے, کولڈ ڈرنکس اور جوس وغیرہ یا فزی ڈرنکس وغیرہ یہ زیادہ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پورے جسم میں الرجی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی, سینسٹیوٹی ہماری بڑھ جائے گی. تو وہ جب بار بار یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہ جتنی بھی انفلامیٹری ڈیزیز ہیں وہ کسی میں ایک ہوگی نا تو دوسری بھی ہو جائے گی, تیسری بھی ہو جائے گی, ملٹیپل ہوتی جائے گی. ملٹیپل جو ہے نا وہ چونکہ ان سب کی شروعات ایک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے غلط خوراک کھائی تو آپ کے تمام سسٹم انوالو ہوں گے. جیسے کوئی اگر انسولین ریزسٹنس ہوگی تو جسم کی تمام خون کی نالیاں, آپ کا جو نظام کا سسٹم ہے, آپ کا گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم, اس میں ہمارے بے شمار بیکٹیریا ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں. تو جب ہم غلط خوراک کھاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا جو ہیلپ فل تھے وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو ہارم فل ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ جب بڑھتے ہیں تو وہ انٹسٹائن کی سوزش پیدا کر دیتے ہیں. اب جب انٹسٹائن میں سے وہ چیزیں جو کہ آپ کے لیے مضر تھیں وہ پہلے جذب نہیں ہوتی تھی, وہ جو بینیفیشل بیکٹیریا ایک لیئر بنا دیتے ہیں انٹسٹائنز کے اندر, تو وہ چیزیں جذب نہیں ہوتی. جب آپ غلط خوراک کھائیں گے تو وہ جو ہارملیس ہیں ہمارے لیے بینیفیشل بیکٹیریا ہیں وہ چونکہ کم ہو چکے ہیں, ہارمفل بیکٹیریا زیادہ ہو چکے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہارمفل بیکٹیریا آپ کے انٹسٹائن کو کھانا شروع کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ لیکی گٹ ہو جاتی ہے. تو اب جو زہریلے مادے ہیں وہ جذب ہو, جو خوراک میں وہ مختلف سپرے ہوئے ہیں خوراک کے اوپر, مختلف انہوں نے پریزرویٹو ڈالے ہوئے ہیں. آج کل تو ویسے بھی خوراک میں جو ہمارا ریفائنڈ فوڈ ہے اس میں تو ویسے بھی بڑی چیزیں انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں, تو وہ جذب ہو جاتی ہیں اور بلڈ میں چلی جاتی ہیں. جب وہ بلڈ میں جائیں گی تو وہ ہر جگہ گھومیں گی, وہ دماغ میں بھی جائیں گی, وہ دل میں بھی جائیں گی, وہ پھیپھڑوں میں بھی جائیں گی, وہ لیور میں بھی, کڈنیز میں بھی, ہر جگہ جائیں گی, ہر جگہ جائیں گی اور ہر جگہ کی وہ سوزش پیدا کرے گی, انفلمیشن. تو لہٰذا یہ جتنی بھی ہیں یہ انفلیمیٹری ڈیزیز جو ہیں وہ ایک دفعہ ہوگی کسی کو ایک چیز سے تو وہ ساری چیزیں انوالو ہو جاتی, چلتا رہتا, سرکل شروع ہو جاتا ہے. جی. عام بندہ ایک جاتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو استھما ہے. پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں دما اور استھما میں کیا فرق ہے؟ استھما اور دما ایک ہی نام ایک ہے, کرونک برونکائٹس ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن استھما اور دما ایک ہی چیز, دونوں ایک ہی چیز ہے. اچھا, ایک بندہ جاتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیا پرابلم ہے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے, اس کو چیسٹ ایکس رے بھی لکھ کے دیے جاتے ہیں. چیسٹ ایکس رے میں کیا چیز ڈیفائن کرتے ہیں ڈاکٹر؟ دیکھیں, چیسٹ ایکس رے آپ کسی استھما والے پیشنٹ کے کرائیں گے نا اس میں کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں آتا. مثلا ایک کنڈیشن ہے اگر استھما زیادہ پرولانگ کرے تو ایک کنڈیشن ہے اسے ایمفائزیما کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لنگس کا بعض کا والیوم اس میں ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے اور والیوم بڑھ جاتا ہے, تو آپ کو جو پھیپھڑوں کا سائز ہے وہ بڑا نظر آئے گا. لیکن اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انفلمیشن کی وجہ سے جو سانس کی نالیاں ہیں ان کی مارکنگ زیادہ ویزیبل نظر آئے گی. لیکن اصل جو اس کے لیے ٹیسٹ ہے نا وہ ہے کہ وہ انہیل کرتے ہیں, ایک انسٹرومنٹ ہے, اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ زور سے سانس اندر کھینچے پھر زور سے باہر نکالے. تو اس سے دیکھتے ہیں کہ اسپائرومیٹری اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی جو وائٹل کیپیسٹی ہے وہ لنگس کی وہ کم تو نہیں ہوگی. اس سے سویرٹی کا پھر کیا کرتے ہیں اس کو انہیلر دیتے ہیں یا اس کو نیبلائز کرتے ہیں
اس سے اگر تو وہ جو کیپیسٹی اس کی باہر نکالنے کی وہ کم ہو گئی تھی اور اب وہ نارمل ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے یہ ایستھما ہے کہ جو ایستھما از ریورسیبل. ٹھیک ہے جی. جو نہیں ریورسیبل وہ کرونک برونکائٹس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے انہیلیشن کے سے پہلے یا نیبولائز کرنے سے پہلے جو اس کی اسپائرومیٹری کی اس کی ویلیو اور جب آپ نے اس کو انہیلر دیا یا آپ نے اس کو نیبولائز کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر نارمل ہو جاتی ہے تو اٹ مینس کہ دس از ایستھما. ٹھیک ہے. تو اس کا پھر اسی طریقے سے علاج شروع ہو جاتا ہے. اس کا پھر علاج چونکہ اس کا فرق ہے اس کا فرق ہے اور آسکلٹیٹ کرنے سے بھی کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے. اچھا جدید میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا طریقہ علاج آپ اس پہ بہتر بات کریں گے. کہتے ہیں کہ جدید طریقہ علاج جو استھما کا ہے نا وہ انہیلرز ہیں دوائیاں نہیں. دوائی سٹمک سے ہو کے گزرتی ہے. انہیل جو بندہ کرتا ہے وہ سیدھا ہی اس جگہ پہ جاتا ہے جس جگہ پہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی اور میرا خیال ہے کہ آپ کافی حد تک ڈاکٹر بن چکے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آنکھ میں تکلیف ہے جی جی تو آپ دوائی آنکھ میں ڈالیں گے. کان میں تکلیف ہے تو کان میں ڈالیں گے. استھما کی دوائیاں لانگ ٹرم کے لیے یوز کی جاتی ہیں اور اس میں اسٹیرائڈ کا یوز بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹیرائڈ آپ اورلی دیں گے تو آپ کو کافی مقدار میں کافی لمبا عرصہ دینا پڑتے ہیں اور اگر آپ وہ دیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے سائنسدان جتنے تھے انہوں نے سوچا کہ یار کیا طریقہ کیا جائے دینا بھی کافی لمبا عرصہ ہے اور سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو. اس میں کیا کیا کہ انہوں نے یہ انہیلر جو ہے وہ ڈیزائن کیا. اس میں ایک ٹیبلٹ کا 1000واں حصہ استعمال ہوتا ہے اور اثر اس سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے. ڈبل اثر پہ چلا جاتا ہے. جی ڈبل سے بھی ایون زیادہ مور دین 10 ٹائمز. تو وہ آپ نے انہیل کیا تو وہ پھیپھڑوں میں سیدھا گیا تو جہاں پہ ایکشن ہونا تھا صرف پوری باڈی میں گھما کے نہیں گیا. اب کیا ہے کہ انگلینڈ یا یورپین ملک میں سردی ہوتی ہے وہاں تو بچوں کو اتنا استھما ہے کہ وہ جب اسکول جاتے ہیں انہیلر ان کے بیگ میں ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے تو لہذا وہ کر لیتے ہیں فوری طور پہ. تو اس سے کیا فائدہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک بڑی اس کے متعلق غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیلر جو ہے یہ پمپ جو ہے یہ تو آخری علاج ہے بلکہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ تو اس کے بعد کوئی علاج رہتا ہی نہیں ہے. میں یہ کہوں یہ آخری علاج نہیں یہ پہلا علاج ہے. ٹھیک ہے جی. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی میں اسے اتنا منتیں کی اماں کی کہ خدا کے لیے آپ کا علاج یہ ہے. کہتی نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے پمپ نہیں لینا باقی جو مرضی کا ہو جائے. وہ کافی دیر اسی طرح آتی رہے. میں ایک دفعہ اسے میں نے کہا اماں جی میری ایک دفعہ بات مان جائے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی چھوڑ دینا. لو میرے پاس وہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد آ جاتی تھی. وہ تقریباً 2-3 مہینے نہ آئی. تو جب آئی نا کہتی ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے لڑنے کے لیے آئی. میں نے کہا خیر ہو گئے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو کہتی ہے کہ وہ میں نے کہا کیا ہوا. کہتی ہے تو آپ نے یہ اتنا اچھا علاج تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو میں نے کہا میں تو آپ کو شروع سے کہہ رہا تھا. کہتی ہے مجھے اب وہ اٹیک ہی نہیں ہوتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. نہ مجھے کوئی اور ہوتا ہے. تو اس لیے پھر یہ کہ کچھ دوائیاں تھیں سالبیٹامول وغیرہ ان کے لینے سے جسم کامتا تھا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. اب انہیلر کے ذریعے ایسی لیٹسٹ میڈیسن آ گئی ہیں کہ آپ کا نا وہ دل اتنا تیز دھڑکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے. پوائنٹ پہ جانا بس. بالکل اس پوائنٹ پہ جانا ہے. ٹارگٹ. پھر اس طرح پھر اور چیز ہے کچھ شروع میں یہ ہوا کہ اب تو خیر سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ اس کا استعمال جو ہے نا. ایک پیشنٹ آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو اس انہیلر سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں تو 1 مہینے سے استعمال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ کس طرح کا استعمال کر رہے ہو. اس نے جیسے پرفیوم لگاتے ہیں نا بغل کے نیچے 2 دفعہ ادھر 2 دفعہ ادھر. تو کہتے ہیں جی میں تو یہ چھڑکتا رہا ہوں. تو لہٰذا میری گزارش ہے تمام اپنے دوستوں سے جو میڈیکل پروفیشن میں ہے کہ مریض کو اپنے سامنے انہیلر کا استعمال جو ہے وہ ضرور سکھائے. ٹھیک ہے. تب اس کو فائدہ ہوگا ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ خام خواہ پریشان بھی ہوگا پیسے بھی ضائع ہوں گے اور اس کا ایمان بھی انہیلر سے جائے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
پودوں سے کوئی سمجھے گا ہی نہیں. بالکل بالکل یہی حال جو ہے نا اس میں ہوتا ہے انسولین میں. وہ کہتے ہیں انسولین نہیں لگانی, دوائیں کھانی ہیں. جب وہ انسولین لگاتے ہیں تو کئی معاملات جو ہے نا اس سے بچ جاتے ہیں. وہ بالکل. تشخیص کا پہلا طریقہ کار اور آخری طریقہ کار کیا ہے استھما جاننے کا کہ اس کو استھما ہے, اور اس کو استھما کون سا ہے, مٹی کا ہے, دھوئیں کا ہے کہ پولن کا ہے؟ اصل میں اس کے لیے نا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اسلام آباد سارے الرجنز کا کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ بھی کوئی 8-10 ایسے الرجنز ہیں جن کا وہ کرتے ہیں ٹیسٹ, اور اس کے خلاف وہ ویکسین بنا کے دیتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے لگانی ہوتی ہے ہفتے کے بعد, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو اس سے ڈی سینسٹائز کیا جائے اس الرجی کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ الرجن اتنے ہیں کہ سب الرجنز کے خلاف ویکسین بن ہی نہیں سکتی, تو لہذا جن کو تو ڈسٹ سے ہے اس کو تو ان سے بڑا فائدہ, پولن سے ہے اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر کسی اور چیز سے الرجی ہے جو ان نون الرجن ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں لگے گا. اچھا, استھما کا بڑا ایزیلی آپ جسٹ اسٹیپ سے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ استھما کا پیشنٹ ہے. اس کے بعد اسے اسپائرومیٹری آپ کروا لیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ ادروائز کلینکلی اس کا ڈائگنوسس ہے کہ پیشنٹ آیا, آپ نے چیک کیا, پھر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, پیشنٹ بتائے گا کہ مجھے سیزنل ہے, ٹھیک ہے یہ سیزن شروع ہوا ہے, باہر کا موسم آیا تو یہ ہو گیا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو انہیلر ہے نا, اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ جب آپ کو پتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ فلاں مہینے میں مجھے شروع ہوتا ہے, تو اب میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں, اس میں شروع کر دیں اپنا انہیلر, جو ہی وہ سیزن گزرے وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دیں. کچھ پیشنٹ ہیں جن کو کہ جو سویئر فارم آف استھما ہے کہ اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر رہتا ہے, تو ان کو تو پھر زیادہ دفعہ لینا پڑتا ہے اور کئی لوگوں کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن میجارٹی آف دا پیشنٹ جو ہے ان کو یا کوئی گلا خراب ہوا تو استھما کا اٹیک ہو گیا, یا کوئی ایکسرسائز کی تو استھما کا اٹیک ہو گیا, یا اسی طرح مطلب کہ وہ سردی میں ایکسپوز ہوئے یا کچھ اس طرح کا, تو جن کو اس طرح ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ انہیلر کچھ دن یوز کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں, جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان کو, ایک تو آپ نے یہ 3 چیزیں بتا دیں, اب ایک نئی چیز بھی آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, وہ ہے بھاری پارٹیکلز جی جو فضا میں ہوتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب اب کسی کو نہیں ہے تو سمجھے کہ اکتوبر میں جب وہ بھاری پارٹیکل آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, سانس میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, ہمارے جو اندر انٹرنل لیئر ہے نا, چاہے وہ ہماری نظام کی ہو یا نظام تنفس کی, سانس لینے کی ہو, وہ جو اینڈوتھیلیم ہے نا, انٹرنل لیئر, جی وہ انتہائی سینسیٹیو ہے جی, اور وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے کہ کیمیکلز اس کو ٹچ کریں. دیکھیں ہماری شروع میں آج سے 50-100 سال پہلے چلے جائیں, جب اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں تھی, اتنے کارخانے نہیں تھے, اتنی پولوشن نہیں تھی, صاف فضا تھی, یا انسان جب پیدا ہوا تب دنیا میں کہاں پولوشن تھی, نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. ابھی بھی آپ کئی ایسے جو ملک ہیں جن میں پولوشن بہت کم ہے, آپ اندازہ کریں کہ میں ایک دو دفعہ یورپین ملکوں میں گیا تو وہاں پہ سیر کرنے کا مزہ آ جاتا ہے, اتنی صاف ہوا آپ کو جاتی ہے اندر. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو پولوشن بہت زیادہ ہے, تو وہ جو پارٹیکل جو اچھا وہ اسموک جو ہے بیسیکلی وہ ہمارے یہاں کیمیکلز اور ڈفرینٹ چیزیں جو ڈسٹ کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مل کے ہمارے اندر جب جا چکا, سانس تو ہم نے لینا ہے باہر فضا سے ہی لینا ہے, تو وہ جب جاتی ہیں اور اس جھلی کو متاثر کرتی وہ ہیں, ٹچ کرتی ہیں, تو اس کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ سوزش پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ سوزش جب پیدا ہوگی تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اس نے کانٹریکٹ کرنا ہے, تو سانس کی نالیاں بند ہونے کی کوشش ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے یہاں ایک کچھ اللہ تعالیٰ نے میوکس پیدا کرنے والے سیلز رکھے ہیں, جی. ان کی سوزش ہو جاتی ہے. جب ان کی سوزش ہوتی ہے تو وہ بلغم زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر یہ کرونک انفلمیشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں پھر سخت ہو جاتی ہیں, ان میں جو لچک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر وہ سانس جب گزرتا ہے تو وہ لچک نہیں ہے, تو وہ زور لگا کے گزرنا پڑے گا, تو وہاں پہ سیٹی کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہمیں
گورنمنٹ کو بھی چاہیے, لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم پولوشن سے بچیں بھی, جتنا ماسک استعمال کرتے ہیں وہ کریں, کم سے کم باہر نکلیں, ٹھیک ہے, اور جب واپس آئیں تو گھر میں تو ناک میں منہ میں پانی ڈال کے غرارے کریں, جتنا ہم اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جو پولوشن ہے آپ کا تقریباً زندگی کا 1 2 3 سال کم کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کو ایسی بیماریاں لگ جائیں گی, ریسپریٹری ٹریکٹ ہوا, آپ کی امیونٹی لو ہوئی, آپ کو ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اٹیک کر دیں گے, اور جو دوسری بیماریاں بلڈ پریشر, شوگر, کینسر تک, وہ آہستہ آہستہ کافی عرصہ اگر ایکسپوز رہیں گے تو آپ کو وہ ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. آپ فیملی فزیشین ہیں, ٹھیک ہے, آپ فرسٹ لیئر ہیں جس کے پاس مریض نے آنا ہے, آپ کے پاس روزانہ استھما کے کتنے پیشنٹ آتے ہیں؟ دیکھیں جی, چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک سیزنل بیماری ہے, ہمارے ہاں گرمیوں میں پیٹ کی بیماریاں زیادہ, سردیوں میں ریسپریٹری سسٹم کی بیماریاں زیادہ. ٹھیک ہے جی, جب سیزن شروع ہوگا, موسم بدلے گا, گرمیوں سے سردیاں, سردیوں سے گرمیاں, تو اس طرح کے پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب سے یہ پولوشن ہوئی ہے اب تو بہت ہی زیادہ ایون بچوں میں اتنا استھما آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑے جو ہیں ان میں بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پلس ہماری غذا جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جو کہ بذات خود سوزش بڑھانے والی ہے, تو یہ ملٹیپل چیزوں کی وجہ سے اب نمبر آف ایستھمیٹک پیشنٹ کافی بڑھ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب, بزرگ اولڈ ایج میں یا کچھ تھوڑا سا 50 سے 60 اور 60 سے 70 کے درمیان شکایت کرتے ہیں کہ چلتا ہوں تو سانس چڑھ جاتا ہے, اب یہ کیا ہے؟ اچھا جی, سانس جو چڑھنے کی نا 2 ریزن ہے. جی, ٹھیک ہے, بلکہ 3 ہے. اگر آپ میں خون کی کمی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آکسیجن پوری نہیں پہنچے گی بلڈ میں تو آپ کا سانس پھولے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ آپ کے پھیپھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کا دل ہو سکتا ہے, آپ کی خون کی کمی ہو سکتی ہے. 3, آپ کے مسل اگر کمزور ہیں, وہ ریسپریشن ہی نہیں پراپرلی لے رہے, تو یہ بھی ہو جائے گی. خون کی کمی ہے تو آکسیجن نہیں پہنچے گی. پھیپھڑے اگر تنگ ہے, استھما ہو گیا, کرونک برونکائٹس ہو گیا, نمونیا ہو گیا, تو پھر بھی آپ کی آکسیجن جو ہے وہ پھیپھڑوں کے ذریعے آگے بلڈ میں نہیں جائے گی. اگر آپ کا دل کا اٹیک یا دل کمزور ہو گیا, وہ صحیح پمپ ہی نہیں کر رہا, تو پھر بھی آکسیجن آگے نہیں جائے گی. الٹیمیٹلی ٹیشوز تک تو بلڈ کے ذریعے آکسیجن پہنچنی ہے. بلڈ تھوڑا ہے تو پھر بھی نہیں پہنچے گی. آکسیجن کہاں پہ؟ پھیپھڑوں سے بلڈ میں جانی ہے, پھیپھڑے خراب ہیں تو پھر بھی نہیں پہنچے گی. آگے جا کے پورے جسم میں ہارٹ نے پمپ کرنا ہے, تو اگر ہارٹ ہی آگے نہیں پہنچائے گا تو یہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ, اور یا پھر آکسیجن ہی پیور نہیں ہے. آپ ہائی الٹیچیوڈ پہ چلے جائیں جہاں پہ آکسیجن کا پریشر بہت لو ہے, مری وغیرہ یا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, تو آپ کا سانس پھولے گا. جی بالکل صحیح, کیونکہ وہاں پہ جو آکسیجن کنسنٹریشن ہے ہائی الٹیچیوڈ پہ جا کے کم ہو جاتی ہے, لہذا آپ کو سانس پھولتا ہے. تو مین جو چیز ہے وہ ہے آکسیجن. وہ ٹیشوز تک کیسے پہنچتی ہے, اس میں یہ 3-4 فیکٹر جو ہے وہ بڑے اہم ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آج عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور منایا اب رات تک, کیونکہ رات کا یہ پہر ہے اس وقت تک تو منایا گیا. اب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں ان کو آگاہی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, یہ جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں نا, ان کا زیادہ تر ان سے بچاؤ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے باہر نکلنا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا ہے. آپ یہ ہے کہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا ٹھنڈا پانی وہ نہیں پینا چاہیے. باڈی ٹیمپریچر کے اوپر پانی پینا چاہیے. پھر ریفائنڈ قسم کے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ یا بازاری کھانے ان کو اوائڈ کریں. اپنے گھر کے کھانے, پروٹین ضرور لیں, انڈا ضرور لیں, یخنی وغیرہ لیں, اور اگر چائے یا دودھ پینا تو گرم پئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بار بار جب آپ کھائیں گے تو آپ کا وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ دن میں 2 دفعہ ہی کھائیں. نیند اپنی پوری کریں, سٹریس کم سے کم رکھیں, اور جہاں پہ پولوشن ہے وہاں پہ کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں, یا اپنا ماسک وغیرہ استعمال کریں. تو یہ چاند ہے کہ احتیاطی تدابیر ہے. اور اگر آپ کو کوئی شکایت ذرا بھی شروع ہوئی ہے, گلا خراب ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے, تو آپ کا اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کریں اور اپنی ریزسٹنس کو, اپنی امیونٹی کو بڑھائیں. امیونٹی بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پروٹین زیادہ لیں اور کاربوہائیڈریٹس کم سے کم لیں. ٹھیک ہے, نان, چاول, آلو, چینی, جوس, بوتلیں, دودھ, سوڈا, ملک شیک, بیکری آئٹمز,
اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، یہ سارے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کو آپ اوائڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم کافی حد تک ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق محمود میاں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج عالمی یوم استماع کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی اور لوگوں کو بڑی اہم آگاہی دی۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان مدثر قدیر کو پروگرام سے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔